اور اس کے ساتھ ہی میں مرزا جہلمی پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا جہلمی کے اندر کے جو کالے کرتوت ہیں، اندر کا جو کالا ابال ہے، وہ اب باہر آنے لگا ہے، وہ باہر اگلنے لگا ہے۔ سیدنا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جو ہے خلافت پر اور ان کی حکومت پر اس نے زبان درازی کی ہے۔ کیا مرزا جہلمی کو نہیں پتہ کہ امیر معاویہ کون تھا؟ اگر پتہ ہے تو جان بوجھ کر یہ کہا ہے، اگر نہیں پتہ تو پھر پتہ کرو کہ امیر معاویہ کون ہے۔ تم نام نہاد مولوی بننے کی کوشش کرتے ہو، نہ تمہیں کسی مولانا کا سرٹیفکیٹ ہے، نہ کسی مفتی کا سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے، اور تم صرف کتابیں لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور مرزا جہلمی سے زیادہ دکھ اور افسوس اس کے چیلے چمچے اور کڑشوں پر ہے جو سامنے بیٹھ کر سمم بکمن امیون کی تصویر بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ کسی صحابی رسول کی توہین سنے؟ ان کے کان کیسے گوارا کرتے ہیں کہ صحابی کی توہین ان کے کانوں میں جائے؟ کیا ان کی زبان نہیں ہے؟ ان کو اللہ نے زبان کی طاقت نہیں دی؟ بول کر اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتے کہ خبردار تم نے صحابی کی توہین کی ہے، اگر صحابی ایسا ہے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے جینے کا، صحابی غلط نہیں ہو سکتا، تیری زبان تو ٹوٹ سکتی ہے، تیری عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے، لیکن صحابی رسول کی حکومت کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کیا مرزا جہلمی کی عقل امیر معاویہ سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے؟ وہ امیر معاویہ جو نبی کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اور وہ امیر معاویہ جو نبی کے بال کاٹتا ہے، اور وہ امیر معاویہ جو نبی کو وضو کرواتا ہے، اور وہ امیر معاویہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ہو اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہو کہ پروردگار امیر معاویہ کو جب حکومت دے تو اس کو کتاب کا اور علم کا اور ساری چیزوں کا حساب بھی عطا کرنا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ مرزا جہلمی امیر معاویہ کے لیے تو جنت کی دعا ہو چکی ہے، وہ ایسے لشکر کے امیر تھے جس کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ وہ بحری بیڑے بنانے میں، انتظام کرنے میں، روانہ کرنے میں، ان کے قافلوں کو انجام دینے میں حضرت امیر معاویہ کا سب سے پہلا ہاتھ تھا۔ حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر بحری بیڑے انہوں نے تیار کروائے۔ جس جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے، امیر معاویہ تو اس کا سپاہی ہے۔ تم کس زبان سے امیر معاویہ کی بات کرتے ہو اور توہین کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ کی توہین کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ تمہاری عقل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تمہارے اندر اگر ہمت ہے، غیرت ہے، تو تم چپنی میں پانی لے کر ڈوب مرو اور علماء حق کا سامنا کرو۔ جو علماء حق کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ صحابی رسول کا کیا سامنا کر سکتا ہے؟ اپنی عقل پر افسوس اور ماتم کرو، اور صحابی رسول کے بارے میں ڈرو کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کی موت سے ڈرو۔ تمہیں خمینی کی موت سے ڈرنا چاہیے، جس نے صحابہ کے بارے میں لکھا اور اس کی موت کا کیا انجام ہوا، اور جن کے دلوں میں صحابہ کا کفر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ کس منہ سے اللہ کے نبی کو شکل دکھائیں گے؟ تو اس لیے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ مرزا جہلمی نے جو کچھ الفاظ کہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ نہایت ہی ناشائستہ قسم کے ہیں، اور اس کو صحابی کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور موجودہ حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا، خاص کر محرم میں جتنی مجالس ہوتی ہیں، بالخصوص ان مجالس پر اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کسی صحابی کا نام لے کر یا اشارتاً کنایتاً کسی صحابی کی توہین تنقیص نہ کر سکے۔ اگر کرے اس پر فونی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ نہیں آتی مجھے، یہ اگست کا بھی مہینہ ہے، میں کیا پاکستان کا نام لوں؟ جس پاکستان کو بنے ہوئے
75 سے زیادہ برس گزر چکے ہیں، آج تک اس پاکستان میں صحابہ کی ناموس محفوظ نہیں ہے، نبی کی ناموس محفوظ نہیں ہے، اولیاء کرام کی ناموس محفوظ نہیں ہے۔ اس پاکستان کو لیا کیسے تھا اور کر کیا رہے ہو اس کے ساتھ؟ پاکستان رو رو کر تمہیں پکار رہا ہے، او خدا کے بندو میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر جو ہے کچھ خوف خدا کرو، مجھے کس لیے لیا تھا؟ پکار پکار کر تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے، تمہاری عقل کا ماتم کر رہا ہے، تمہارے دل سے سوال کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے مجھے لیا تھا وہ مقصد بھی کبھی یاد کیا کرو، اس مقصد کا حل سوچا کرو، اس مقصد کے بارے میں بھی کوئی رائے دیا کرو۔ مجھے لیا گیا تھا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مجھے لیا گیا تھا نبی علیہ السلام کے کلمے کی حفاظت کے لیے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، اور اس ملک پر قرآن و سنت کے فیصلے کرنے کے لیے مجھے لیا گیا تھا۔ آج ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں؟ آج ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری حکومتیں کہاں کھڑی ہیں؟ حتیٰ کہ ہمارے جو ملک کی کمیٹی ہے، علماء کا جو بورڈ ہے، جس نے فیصلہ کیا کہ 2027 تک سود ختم ہونا چاہیے۔ سود کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن ہمارے حکمران سود ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جب سود ختم نہیں ہوگا تو اللہ سے جنگ کیسے ختم ہوگی؟ یہ مت سمجھو کہ ہم سود لے کر سکون کر لیں گے، سود پر ہماری معیشت ترقی کرے گی، سود پر ملک ترقی کرے گا۔ نہیں، ترقی تب ہوگی جب سود ختم ہوگا۔ اگر سود ختم نہیں ہوتا تو پھر ہر حکمران کو اس کا جواب دینا ہوگا۔